بھارت چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا پانی نہیں روک سکے گا، تیاری کر رہے ہیں تاکہ بھارت سے انطاس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاچین میں سہ فریقی اجلاس سے خطاب، کہا کل بھی امن چاہتے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں، مسائل مذاکرات کی میز پر حل کرنے کو تیار ہیں۔ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، امید ہے سہ فریقی اتحاد مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور پاکستان نے پہلے ٹی20 میں بنگلہ دیش کو 202 رنز کا ہدف دے دیا۔ کپتان سلمان علی آغا 56 رنز بنا کر نمایاں رہے، نائب کپتان شاداب کے برق رفتار 48 اور حسن نواز نے 44 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ لاچین میں آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب، پاکستان کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، یہ اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن پاکستان بھی ایٹمی طاقت بنا۔ آزادی کی تحریک میں جانیں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آذربائیجانی صدر الہام علیوف نے کہا، آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی اور پاکستان نے حمایت کی۔ 44 روز کی جنگ میں ہم نے اپنے 300 شہر آزاد کرائے۔ تینوں ملکوں کا تعلق اب مزید قریبی ہو گیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پہلے ہم 2 ملک ایک قوم تھے، اب 3 ملک ایک قوم ہیں۔ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کی قیادت متحد اور متفق ہے۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں سے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، صدر آذربائیجان سے ملاقات میں طے ہوا، اب وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آذربائیجان کے عوام نے ہماری فتح کا جشن منایا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل، یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کیے، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، دفاعی طاقت حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، یوم تکبیر اس مرتبہ ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے۔ طلب کردہ بلا جواز جنگ میں پاکستان سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 10 مئی کی فتح، پاکستانی قوم فخر سے سرشار۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، بہاول نگر، اوکاڑا، گجرانوالا، گجرات میں ریلیاں نکالی گئیں۔ جھنگ میں پرچم کشائی کی تقریب، جڑاوالا میں کیک کاٹا گیا۔ ڈیرہ بگٹی، بارکھان، نصیر آباد اور جعفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد، کہا، آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یوم تکبیر پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کو سلام، کہا، آج کا دن ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ ہم اپنی خود مختاری، وقار اور مستقبل کے تحفظ پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی تھی۔ قوم آج بھی نواز شریف کی شکر گزار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، دشمن کو جب بھی منہ توڑ جواب ملا اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، یوم تکبیر ملکی خودداری اور قومی عزم کی علامت ہے۔ آج کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی ضمانت ہے۔ یوم تکبیر ہمیں ملک کی سالمیت کے لیے بے لوث خدمت کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔
یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو دلی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا، یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جو پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا۔ تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے باہمی کی جستجو ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک باصلاحیت عوام کی مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بھارت کے نوجوان قوم پرستی کی سیاست رد کر کے امن اور تعاون کی راہ اپنائیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تقریر قابل افسوس ہے۔ آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کا تاثر بین الاقوامی اصولوں سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، بھارت کا علاقائی کردار اس کے عالمی دعووں سے متصادم ہے۔ بھارتی حکومت غیر ملکی مداخلت اور ماورائے عدالت کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت بین الاقوامی نظم و ضبط کی پاسداری کرے۔ پاکستان میں بسنے والے سکھوں کی مودی کو للکار۔ حافظ آباد میں سکھوں کا بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ مظاہرین کے دلی بنے گا خالصتان کے نام۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کر دیا۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے تقریب سے خطاب میں کہا، امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک لڑنے والے مجاہد نہیں۔ ایک سے دوسری جگہ حملے کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ ریاستی قیادت پاکستان نہ جانے کا حکم دے چکی، اس کے باوجود جانا دینی نافرمانی ہے۔ گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا۔ جہاد کے نام پر حملے کرنے والے گروہ شریعت، افغان امارات دونوں کے نافرمان ہیں۔ 28 مئی نہ ہوتا تو شاید بھارت سے جنگ کی نوعیت دوسری ہوتی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کو وہ منہ توڑ جواب دیا کہ اگلی بار 100 بار سوچے گا، اگر اس نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو اس کو پتا ہے اب کیا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ 28 مئی کے دن چاغی کے پہاڑوں میں تکبیر کی گونج پورے خطے میں سنائی دی۔ افواج پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت کی چیخیں امریکہ تک پہنچی۔ یوم تکبیر کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں۔ اس دن دشمنوں کو پیغام دیا اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ہمارا بانی بے قصور جیل میں ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ آپ اسے سن سکیں؟ کراچی منی پاکستان نہیں بلکہ پورا بر صغیر ہے۔ پورے خطے میں توازن اس شہر کے بیٹے کی بدولت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں فخر کرنے کا موقع دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا MQM مرکز میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب، کہا ہم نے پاکستان کو بنانے بچانے کی قسم کھائی ہے۔ ہالینڈ سے واپس آیا بیٹا پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا۔ جذبے غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ الجزائر کے مندوب نے خان یونس کے خیموں میں جلتے ہوئے بچوں کی تصویریں دکھا دی، کہا شہید ہونے والے بچے حماس کے ممبر نہیں تھے۔ اسرائیل نے فلسطینی ڈاکٹر کے 9 بچے شہید کیے۔ ایک بیٹا اور شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی کوارڈینیٹر نے کہا فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ غزہ میں لوگوں تک امداد پہنچنے کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی برادری اعلانات نہیں اقدامات کرے۔ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، امداد کے لیے جمع ہونے والے مظلوم فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی۔ وحشیانہ حملوں میں مزید 36 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج کی صحافی کے گھر پر بمباری سے 8 افراد جان سے گئے۔ پناہ گزین کیمپ، اسکول اور اسپتال اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجاریک کہتے ہیں امداد کی تقسیم کے مناظر دل دہلا دینے والے ہیں۔ غزہ میں منظم طریقے سے بھرپور امداد تقسیم ہونی چاہیے۔ اسرائیل کا یمن پر حملہ، عازمین حج کے لیے مختص طیارہ تباہ کر دیا۔ صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں رن وے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے بتایا
یمنی ایئر لائنز کا یہ آخری فنکشنل طیارہ تھا جو عمان سے آیا تھا۔ طیارے نے جمعے کو عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے اڑان بھرنا تھا۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت سے واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی AFIC میں کامیاب سرجری۔ عبداللہ اور منسا کے والد شاہد احمد نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا عبداللہ اور منسا کے کیس کا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فوری نوٹس لیا اور AFIC کے ڈاکٹروں نے محنت سے سرجری کامیاب بنائی۔ شاہد احمد نے کہا وہ خود بھی مریض ہیں، شاید صدمہ برداشت نہ کر پاتے، ڈاکٹروں نے بہت محنت کی جو قابل تعریف ہے۔ کمانڈنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر AFIC میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر نصیر احمد سومرو نے بتایا دونوں بہن بھائی عبداللہ اور منسا علاج کے لیے بھارت گئے تھے۔ کشیدگی کے باعث مودی سرکار نے بچوں کے علاج سے انکار کر دیا تھا۔ طوفانی ہوائیں اور بارش سندھ پہنچ گئی۔ حیدرآباد شہر اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، لطیف آباد میں یالہ باری بھی ہوئی۔ نجی اسپتال اور ایک مکان کا چھجا گر گیا، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کوٹری میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش، متعدد علاقوں میں بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ جام شوروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف شہروں میں آج دن بھر شدید گرمی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں پارہ 37، شدت 43 ڈگری ریکارڈ، نادو میں درجہ حرارت 48، سبی میں 47، سکھر اور نواب شاہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکن کے نرخ بڑھنے پر اظہار برہمی، متعلقہ محکموں کو پرائس کنٹرول کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کہا عید الاضحیٰ سے قبل ضروری سبزیوں کے نرخ بڑھنا بھی قطعاً برداشت نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خاتون ٹیچر پر تشدد کا مقدمہ جمشید کوارٹرز تھانے میں درج۔ خاتون کا کہنا ہے طالبہ کو دیر سے آنے پر بطور سزا کلاس میں کھڑا کیا تو لڑکی کے والدین نے اسکول آ کر مجھے گالیاں دی، تشدد کا نشانہ بنایا۔ طالبہ کے والد شاہد ہاتھ میں پستول لے کر اسکول آیا، خود کو بطور SHO کلا کوٹ متعارف کرایا۔ ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سابق گورنر سندھ کمال اظفر کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کمال اظفر کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کمال اظفر نے عوامی خدمت اور پارٹی مفادات کو ہمیشہ ترجیح دی۔ عید قربان کے لیے جانوروں کی خریداری، بھاری بھرکم جانور جیب پر بھی بھاری۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لال بادشاہ اور ببلو کی جوڑی کی دھوم۔ کراچی اور ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رش پڑ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ محرم اور اربعین کے دوران سرحد کھلی رہے گی۔ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام مقام کی سہولتیں دے گی، بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں، ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل فوری حل کرنے میں مدد ملے گی۔ نواز شریف نے ملک کے دفاع کے لیے اربوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرائی، دنیا کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا پہلگام واقعے پر بھارت نے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیا، بھارت نے دنیا میں جھوٹا بیانیاں بیچنے کی کوشش کی، آج بھارت کو بھارت میں منہ دکھانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے، دوبارہ پاکستان کا رخ کیا تو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایٹمی پروگرام قوم، فوج اور حکومت ڈاکٹر عبدالقدیر کا تحفہ ہے۔ ابھی تو ہمیں کشمیر آزاد کرانا ہے، تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کشمیر ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے مودی جب بولتا ہے دو قومی نظریہ سامنے آ جاتا ہے، مودی گولی چلائے گا تو ہم غوری چلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے یوم تکبیر وطن عزیز کی تاریخ کا سنہرا اور یادگار دن ہے،
پاکستان کے دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان کا دفاع ایمانی فریضہ ہے. اسلام کے نام پر قیام اور ایٹمی طاقت حاصل کرنا اعزاز کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی ہے. 28 مئی 1998 کی طاقت کا مظاہرہ 10 مئی کو دیکھا گیا جب خطے میں بھارتی بالادستی، بدماشی اور ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں قوم ڈاکٹر سمر مبارک اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت پوری ٹیم کو سلام کرتی ہے. جب بات پاکستان کی ہوگی تو ہم میں کوئی تفریق نہیں. استحکام پاکستان و بنیانوں مرصوص کانفرنس میں علماء کرام کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار. مقررین کا کہنا تھا پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی پہلے نمبر کی فوج ہے. پاک فوج عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی. دشمن قوتیں ہمیشہ ناکام رہیں گی. کشمیر پاکستان کی شارک ہے. اسے آزاد کرانا پاک فوج اور حکومت پر فرض ہو چکا ہے. جذبہ جہاد سے سرشار پاک فوج کے جوان کشمیر کی آزادی کا خواب پورا کریں گے. چائے بیچنے والا اب سندور بیچ رہا ہے. مغربی بنگال کے وزیر بھارتی وزیر اعظم مودی پر برس پڑے. حکمراں ترینامول کانگریس پارٹی کے ادیان گوہا نے کہا پہلے چائے گرم تھی اب گرم سندور رگوں میں بہہ رہا ہے. مودی لوگوں میں مذہبی تفرقہ ڈالنے کے لیے بنگال آ رہا ہے. بی جے پی منظم طریقے سے جذبات کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. ہاکی ایشیا کپ بھارت سے منتقل کیا جائے. پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عباد شکیل بٹ کا مطالبہ. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایشیا کپ ہمارے لیے ورلڈ کپ کوالیفائر ہے. پاک بھارت تنازع کے سبب بھارت سے منتقل ہونا چاہیے. قومی ٹیم نیشنز کپ کی تیاری کر رہی ہے. کوشش ہوگی نیشنز کپ میں کامیابی حاصل کر کے پرو لیگ کے لیے کوالیفائی کریں.